السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو مرحوم کو ایصال ثواب کیسے کیا جاتا ہے اس کا ایک آسان طریقہ بتلاؤں گا۔ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ مرحومین کو ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہے، اسی لیے جب کسی کے یہاں پر انتقال ہوتا ہے، کسی کے عزیز رشتہ دار اقربا میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے، تو وہ ایصال ثواب کرانے کے لیے کسی حافظ صاحب کے پاس جا کر یا کسی عالم صاحب کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے مرحوم کو ثواب پہنچائیے، ایصال ثواب کیجئے۔ چلو اچھی بات ہے، کسی حافظ صاحب سے کسی عالم صاحب سے ایصال ثواب کرانا یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس وقت ایسے ہیں دنیا کے اندر جو کیا کرتے ہیں، جو نام نہاد اپنے آپ کو حافظ بتا کر، اپنے آپ کو عالم بتلا کر اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ بھئی ہم ایصال ثواب کریں گے لیکن آپ کو 1000 روپیہ دینا ہوگا، ہم آپ کے مرحوم کو ثواب بخشیں گے لیکن آپ کو اتنا ہدیہ دینا پڑے گا۔ اور یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی اس ہدیہ دینے سے اگر ہمارے مرحوم کو ثواب پہنچ سکتا ہے تو اچھی بات ہے، پیسوں کی کیا قیمت ہے، تو وہ پیسے بھی دے دیتے ہیں، ہدیے بھی دے دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستو، یاد رکھیے کہ اجرت لے کر قرآن کریم کا پڑھنا، اجرت لے کر مرحوم کو ایصال ثواب کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اجرت لے کر ایصال ثواب کرتا ہے تو خود پڑھنے والے کو ثواب نہیں ملتا تو وہ مرحوم کو ثواب کیسے پہنچا سکتا ہے؟ اگر کسی کے جیب میں خود پیسے نہیں ہیں تو وہ دوسروں کو پیسے کیسے دے سکتا ہے؟ تو اگر کوئی اجرت لیتا ہے پڑھنے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، تو خود پڑھنے والے کو ثواب نہیں ملتا تو مرحوم کو کیسے ثواب پہنچا سکتا ہے؟ اس لیے میرے عزیز اور دوستو یاد رکھیے کہ ایصال ثواب کے لیے کسی طرح کی اجرت کا معاملہ نہ کرے، بلکہ ایصال ثواب بڑا آسان طریقہ ہے، اس کے لیے آپ کو اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ خود ایصال ثواب کریں۔ جی ہاں، جس کسی کے یہاں پر کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہو، کسی کے دوست وغیرہ کا انتقال ہو، وہ خود ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ بڑا آسان طریقہ ہے، میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ دیکھیے، کوئی بھی کار خیر ہے، کوئی بھی نیکی کا کام ہے، تو آپ کیا کریں، اس نیکی کے کام کے کرنے سے پہلے یا اس نیکی کے کام کے کرنے کے بعد آپ یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ، اس فلاں نیکی کا کام جو میں نے کیا ہے یا میں جو کرنے والا ہوں، اس کا ثواب آپ میرے فلاں مرحوم کو پہنچا دیجیے۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی نیت کر لیجیے۔ جی ہاں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات بڑی عطا کرنے والی ہے، آپ اگر تمام مرحومین کی بھی نیت کر لیں گے تو تمام مرحومین کو اس نیک کام کا ثواب پہنچے گا اور آپ کے ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوں گی۔ اب کون کون سے نیک کاموں کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے؟ ہر کار خیر کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ درود شریف پڑھ کر آپ بخشیے، ذکر و اذکار کر کے اس کا ثواب بخشیے، اسی طرح آپ نفل نمازیں پڑھ کر اس کا ایصال ثواب کیجئے، صدقہ خیرات کر کے ایصال ثواب کیجئے، روزہ رکھ کر ایصال ثواب کیجئے، تلاوت قرآن پاک کر کر ایصال ثواب کیجئے، یا کسی جگہ پر ضرورت مندوں کے لیے کوئی چیز آپ نے تعمیر کر دی، کنواں وغیرہ کھود دیا، تو ایسی کوئی چیز جس میں لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، یا ایسی کوئی تم نے چیز کر دی جو صدقہ جاریہ کے دائرے میں آتی ہے، یعنی وہ بعد میں بھی باقی رہیں گی، تو یہ اور زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ ایصال ثواب کا طریقہ ہوتا ہے۔ ایصال ثواب کوئی مشکل امر نہیں ہے کہ اس کے لیے ہمیں کوئی دقت اٹھانی پڑے، کوئی پریشانی اٹھانی پڑے، یا اس کو پیسے دینے کی ضرورت پیش آئے۔ ہر کوئی ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو یاد رکھیے کہ اگر آپ کو ایصال ثواب کرنا ہے تو آپ خود ایصال ثواب کریں، اور اس سے بھی آسان طریقہ میں آپ کو بتلاؤں جو کم وقت میں زیادہ ثواب جس کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سورہ اخلاص، جی ہاں، سورہ اخلاص، آپ میں سے اکثر لوگوں کو یہ سورت یاد ہوں گی، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ سورت کے تعلق سے روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ پڑھ لینا یہ 1/3 قرآن کریم کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ جی ہاں، تو اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو گویا اس کو 1 قرآن کریم کا ثواب ملے گا۔ تو اول آخر درود شریف پڑھ کر، جو بھی آپ کو درود شریف یاد ہے، آپ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر اس کا ایصال ثواب آپ اپنے مرحوم کو، بلکہ بہتر ہے کہ آپ تمام امت مسلمہ کے مرحومین کو پہنچا دیں۔ اس لیے کہ فقہاء کرام اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی نیک صدقہ کرے تو کیا کرے، اس میں تمام امت مسلمہ کی نیت کر لیا کیجیے، اس لیے کہ اللہ کی ذات بڑے عطا کرنے والی ہیں، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اور آپ جتنے لوگوں کی نیت کریں گے، جتنے مرحوم کی نیت کریں گے، جتنے زندوں کی نیت کریں گے، جی ہاں، زندوں کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، تو جتنوں کی نیت کریں گے ان سب کو اس کا ثواب پہنچے گا اور آپ کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوں گی۔
تو میرے عزیزوں اور دوستو یہ ہوتا ہے ایصال ثواب کا طریقہ، بڑا آسان ہے کہ کسی بھی نیک کام کے کرنے سے پہلے یہ نیت کر لینی ہے کہ اللہ اس نیک کام کا ثواب جو میں کرنے جا رہا ہوں، جو نیک کام، اس کا ثواب آپ اپنے فضل و کرم سے ہمارے مرحوم کو یا پورے امت مسلمہ کو پہنچا دے، یا پھر آپ پہلے وہ نیک کام کر لیں اور بعد میں نیت کریں کہ اللہ یہ جو نیک کام میں نے کیا ہے تو اپنے فضل و کرم سے اس کا ثواب تمام امت مسلمہ کو یا پھر میرے فلاں مرحوم کو کیا کر دے، اس کا ثواب پہنچا دے، تو آپ کی نیت کے مطابق انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کے مرحوم کو مل جائے گا، آپ کے مرحوم کو پہنچ جائے گا، اور آپ کے ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوں گی۔ میرے عزیزوں اور دوستو، صدقہ جاریہ کے دائرے میں جو چیز آتی ہے، صدقہ جاریہ یعنی کوئی ایسی چیز کرنا جو بعد میں بھی جس کا ثواب جاری رہے، جیسے اگر آپ نے کنواں کھود دیا، کہیں پر بورنگ لگا دی جہاں پر لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی کہ سالوں تک لوگ اس کا پانی استعمال کرتے رہیں گے، تو اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ یا کسی مسجد یا مدرسے کی تعمیر میں آپ نے حصہ لے لیا تو یہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اس کا ثواب صرف ایک مرتبہ میں نہیں ملتا بلکہ بار بار اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ تو ایسی چیز اگر کوئی کرتا ہے تو یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے کہ اس کا ثواب مستمرن اور دائمی طور پر اس کا ثواب ملتا رہے گا، جب تک وہ چیز باقی رہیں گی، لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، مسجد میں نمازیں پڑھتے رہیں گے، مدرسے میں طلباء قرآن و سنت کا علم حاصل کرتے رہیں گے، اس کا ثواب آپ کے مرحوم کو پہنچتا رہے گا۔ تو ایسی چیزوں کے اندر زیادہ سے زیادہ شرکت کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور چیز کہ جس علاقے میں جس چیز کی لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے، اس علاقے میں آپ وہ چیز لوگوں کو مہیا کرا دیں۔ جی ہاں، اگر کسی جگہ پر پانی کی ضرورت ہے تو پانی کی وہ ضرورت آپ لوگوں کی پوری کر دے، یا کسی جگہ پر مسجد نہیں ہے مسجد کی ضرورت پوری کر دے، یا کسی جگہ پر ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض علاقوں میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے تو آپ وہ چیزیں کر دیں۔ جیسے کسی جگہ پر اسکول نہیں ہے، جی ہاں، تو اگر کوئی اسکول تعمیر کر دیتا ہے تو کیا اسکول تعمیر کرنا یہ ثواب نہیں ہے؟ جی ہاں میرے عزیزوں اور دوستو، اگر کوئی اس نیت سے اسکول تعمیر کرتا ہے کہ بھئی یہاں پر لوگ پڑھیں گے، یہاں پر بچے پڑھیں گے اور یہ بچے بڑے بن کر اور لوگوں کی خدمت کریں گے، اچھائی یہاں پر سیکھیں گے، تو اگر وہ اسکول تعمیر کراتا ہے تو انشاءاللہ اسے اس کے اوپر بھی ثواب ملے گا۔ تو اس طرح سے اگر کسی علاقے میں کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ ضرورت وہ ان کی پوری کر دیتا ہے، کوئی جائز ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، تو انشاءاللہ اس کا بھی بڑا ثواب ہوگا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یہ ہوتا ہے ایصال ثواب کا آسان طریقہ۔ اکثر لوگوں کو یہ ساری چیزیں معلوم نہیں ہوتی، وہ اس کو بڑا ڈیفیکلٹ اور مشکل سمجھتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے اس کا طریقہ بیان کر دو۔ آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، غور سے سنیں اور خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دلائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔